السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں کل ہم نے پڑھے تھے اعضائے بدن، اور آج ہم انہی اعضائے بدن سے ملتے جلتے الفاظ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انہی الفاظوں پر مبنی جملے بھی پڑھیں گے، اور مزید کچھ سیکھنے کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو آئیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں اعضائے بدن میں ہم کل کی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا دست۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، صحیح ہے۔ آج پھر سے انہوں نے دست کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ اس چیز سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے ان کے پاس۔ دیکھیں دستے، دستے کہتے ہیں اس چیز کو۔ یہاں دیکھیں ہم جملے پڑھیں گے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں انسان دو دست دارد، انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہاں دستے دیکھیں، پارچ و ساتل دستے دارند۔ پارچ کہتے ہیں جگ کو، جگ اور ساتل، ساتل ہم پڑھ کے آئے، ساتل کہتے ہیں بالٹی کو۔ جگ اور بالٹی کے یہ چیز ہوتی ہے، اسے شاید اردو میں کڑا کہتے ہیں۔ جگ اور بالٹی کا کڑا ہوتا ہے، یا پھر یہ اس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پا، پا کہتے ہیں پیر کو۔ ماں دو پا داری، ہمارے دو پیر ہیں۔ اب اسی پا سے ملتا جلتا لفظ دیکھیں پایے، انسان کے پیر ہوتے ہیں پایے۔ ان صندلی چہر پایے دارت، اس کرسی کے چار پیر ہیں۔ کرسی کے پیروں کو پایے کہتے ہیں، انسان کے پیروں کو پا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چشم، اور چشم سے ملتا جلتا لفظ چشمے۔ انسان ہا و حیوان ہا چشم دارند، انسان اور حیوانوں کے آنکھیں ہوتی ہیں۔ درکو و جنگل چشم وجود دارد، پہاڑوں اور جنگلوں میں چشمے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ چشمہ، اسے اردو میں بھی چشمہ ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دندان، اور دندان سے ملتا جلتا لفظ ہے دندانے۔ دندان یعنی دانت، ان دندان است، یہ دانت ہیں۔ دندانے حرف سین سے دندانے دارد، دندانے کہتے ہیں سین اور شین کے جو شوشے ہوتے ہیں، اسے شاید اردو میں شوشے کہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں دندانے۔ حرف سین کے 3 دندانے ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ہے ریش، ریش یعنی داڑھی، اور ریش سے ملتا جلتا لفظ ریشے۔ این مرد ریش دارد، اس آدمی کی داڑھی ہے۔ درخت ریشے دارد، ریشے یعنی جڑیں، درخت کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ملتے جلتے لفظ دیکھیں شاخ، شاخ یعنی سینگ۔ شاخے، شاخے کہتے ہیں ٹہنیوں کو۔ گاؤ شاخ دارد، گائے کی شاخیں ہوتی ہیں یعنی سینگ ہوتے ہیں، گائے کے سینگ ہوتے ہیں۔ شاخے درخت شاخے دارد، درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، صحیح، اس چیز کو کہتے ہیں شاخے۔ اچھا اب ہم الفاظوں کو رواں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں دست، دستے، پا، پائے، چشم، چشمے، دندان، دندانے، ریش، ریشے، شاخ، شاخے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دی گئی ہے، اسے دیکھیں مالے، مالے جہاں پہ آ جائے وہاں سمجھ لیں ملکیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی میری یا میرا، تمہارا، اس کا، اس کا، ٹھیک ہے۔ جملے کو پڑھتے ہیں۔ من یک دو چرکھے یہ آبی دارم، میرے پاس بلیو کلر کی سائیکل ہے۔ ان دو چرکھے یہ آبی مال من است، یہ سائیکل میری ملکیت ہے۔ مال من یعنی میری ہے، میری ہے یا میری ملکیت میں ہے، صحیح ہے۔ تو مال من جہاں پہ آ جائے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے یہ کس کی ہے، یہ کس کا ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ مال من بول کے اسے بتا سکتے ہیں اس انسان کو کہ یہ چیز میری ہے۔ مزید جملے پڑھیں گے، مزید یہ چیز ہمیں واضح ہو جائے۔ دیکھیں این اینک مال من است، یہ چشمہ میرا ہے۔ و آن اینک مال برادرم صادق است، اور وہ چشمہ میرے بھائی صادق کا ہے۔ مالے یعنی اس کا ہے یا اس کی ملکیت ہے۔ یکی از این دفترہا مال خواہرم پروین است، ان کاپیوں میں سے ایک کاپی میری بہن پروین کی ہے۔ این عصا مال کیست، یہ عصا کس کا ہے۔ این عصا مال پدر بزرگم هست، یہ عصا میرے دادا کا ہے۔ آیا آن خانه یہ زیبا مال عباس است، کیا وہ خوبصورت سا گھر عباس کا ہے۔ بلے آن خانه یہ زیبا مال عباس است، جی ہاں وہ خوبصورت سا گھر عباس کا ہے۔ تو امید ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں مال من یعنی میری ملکیت،
या मेरी चीज़। अगर पूछा जाए ये किसकी है, जैसे क्लास में सारी चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई होती हैं, अचानक से कोई बंदा कोई चीज़ उठा के पूछ ले ये किसकी है या ये किसका है, तो वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं। उर्दू में हम बोलते हैं ये मेरी है या ये मेरा है। फ़ारसी में आप लोग बोलेंगे इन माले मानास, ये मेरी है या ये मेरी चीज़ है। सही है। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है, हम कल का जो चैप्टर है उसका भी हम उसकी 3-4 लाइनें यहाँ तक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदन इंसान, हमने जो आज़ाए बदन पढ़ के आए हैं, अभी ये जो यहाँ पे जुमले हैं ये उन्हीं अल्फाजों पर मबनी हैं जो आज़ाए बदन के अल्फाज हमने पढ़े थे। यहाँ देखें, बदन इंसान किस्मत हाय गूनागूनी, इंसान के बदन में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मानंदे पूस्त जैसे कि चमड़ी, गोश्त, खून, इस्तख्वान व दारद। चमड़ी, गोश्त, खून, हड्डियाँ वगैरह मौजूद हैं। रंग पूछते इंसान हो गुनागुन است, इंसानों की चमड़ी की कलर या उसका रंग मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ी अज़ इंसान हाँ ज़र्दपूस हस्तंद, कुछ लोगों की चमड़ी येलो कलर की होती है। बाज़ी स्याहपूस, कुछ ब्लैक कलर की चमड़ी के होते हैं। बरखी सुर्ख पूस्त, कुछ जो है लाल कलर की चमड़ी के होते हैं। व बाज़ी दीगर सफ़ेद पूस्तंद, और कुछ सफ़ेद चमड़ी के होते हैं। माँ बेवसीला ये पूस्त गर्मी, सर्दी, ज़िबरी व नरमी रो एहसास मी कुनीम, हम अपनी चमड़ी के ज़रिए से सर्दी, गर्मी, नरमी और सख्ती को महसूस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। हमने अल्फ़ाज़ पढ़े, अल्फ़ाज़ों से मिलते-जुलते अल्फ़ाज़ भी पढ़े। इसके अलावा हमने उन्हीं अल्फ़ाज़ों पर मबनी जुमले पढ़े, और उनके अलावा जो हमने कल अल्फ़ाज़ पढ़े थे, उन अल्फ़ाज़ों पर मबनी भी हमने कुछ जुमले पढ़े, और मज़ीद इसके जुमले रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह से मज़ीद सीखने की चाह है, तो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।